اچھا، یہ حدیث کی تشریح سے یہ بات یہاں چلی گئی تھی. تو فرمایا جو مسلمان بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. آپ کا اور میرا سلام زبانی کلامی ہے. یہ پتہ نہیں سلامتی دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور ان کے سلام کا جواب دینا یقیناً اللہ کی عطا سے سلامتی دے سکتا ہے. تو جب آپ حضور پر سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں واپس تم پر درود اور سلام پڑھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری قبر پر درود پڑھا اللہ وہاں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے. اور وہ درود اس دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور تمام انبیاء کے، رسولوں کے، اولو العزم رسولوں کے بھی گواہ ہیں. آپ شاہد ہیں اور شہید گواہ ہیں. جب حشر کے دن انبیاء کو بلایا جائے گا تو ان کی امتوں کو بھی ساتھ بلایا جائے گا. انبیاء سے پہلے اللہ پاک سوال کرے گا، سوال فرمائے گا اللہ پاک کیا آپ نے حق کی دعوت پہنچا دی تھی؟ تو انبیاء عرض کریں گے یا اللہ بالکل ہم نے حق کی دعوت پہنچا دی تھی. پھر انبیاء کی امتوں کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے حق کی دعوت تم تک پہنچائی تھی؟ تو ان کی امتیں کیا کریں گی؟ جھوٹ بول دیں گے، کہیں گے نہیں پہنچائی تھی. یہ ہم سمجھتے ہیں ہم صرف یہی جھوٹ بولتے ہیں. ایسے بھی جھوٹے ہیں جو پکے جھوٹے ہو جاتے ہیں، خالص جھوٹے ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے، وہ حشر کے دن اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، کہیں گے نہیں کوئی حضرت عیسیٰ نے، موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے، کسی نے تبلیغ نہیں، کوئی نہیں پہنچائی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں، اپنی امت پر بھی، پچھلی امتوں پر بھی، اور تمام انبیاء پر آپ گواہ ہیں، لہذا آپ گواہی دیجئے کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ پاک آپ بہتر جانتے ہیں، بے شک انہوں نے گواہی دی تھی، تبلیغ کی تھی. تو یہ حضور کی گواہی ہے. تو حضور کی گواہی کی ضرورت تو انبیاء کو بھی پڑ رہی ہے. تو حضور نے فرمایا میں تمہارا گواہ بن جاؤں گا. کس بات پر گواہ بن جاؤں گا؟ تمہارے ایمان پر گواہ ہو جاؤں گا. آپ کے میرے ایمان پر حضور گواہ ہو جائیں گے کہ یہ درود پڑھتا تھا، تبھی پڑھتا تھا جب ایمان والا تھا. میں گواہی دوں گا. یہ گواہ مضبوط ہو تو کیس سٹرونگ ہو جاتا ہے، گواہ ویک ہو تو کیس ختم. جس کا گواہ محمد رسول اللہ ہو اس کا کیس کتنا سٹرونگ ہوگا. پھر فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا. شفاعت کا مطلب سفارش کروں گا اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کا رب فرماتا ہے جو شخص آپ پر صلوات پڑھے گا، درود پڑھے گا تو میں اس پر صلوات پڑھوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا تو میں اس پر سلام پڑھوں گا. تو میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا. ابھی تک تو نبی پاک آپ پر درود پڑھ رہے تھے، ابھی اللہ بھی آپ پر درود پڑھ رہا ہے. ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں سب سیاستہ کی احادیث پڑھ رہا ہوں. جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے پڑھ رہا ہوں. اس میں سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے سند کے اعتبار سے سب صحیح درجے کی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ماں باپ بھی مددگار نہیں ہوں گے. اس دن صرف ایک ہی سایہ ہوگا وہ اللہ کے عرش عظیم کا ہوگا. اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی رحمت کے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہوگا. لواء الحمد کا جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑا ہوا ہوگا. تمام انبیاء اس کے نیچے جمع ہو جائیں گے اپنی امتوں سمیت. جو ان کی امتوں میں سے ایمان لائے ہوں گے امتوں سمیت وہ جمع ہو جائیں گے، حضور کی امت کی جمع ہو جائیں گے. اس دن ہمیں سخت ضرورت ہوگی کسی کے قرب کی. کہتے ہیں ڈوبتے کو تینکے کا سہارا ہوتا ہے. اس دن سخت ضرورت ہوگی، ہم پورے طریقے سے ڈوب رہے ہوں گے. ایک طرف دوزخ ہوگی اور ایک طرف سورج اور نیچے تانبے کا فرش. پسینہ ایسے بہے گا جیسے ایک شخص سے پسینہ ایسے بہے گا، حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے سمندر جاری. ہر شخص اپنے پسینے میں ایسے ڈوب جائے گا کہ اس کو کشتی کی ضرورت ہو. یہ احادیث کا مفہوم ہے. اور اس دن سب انبیاء بھی حضور کا قرب تلاش کر رہے ہوں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اولو العزم رسولوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں، جب اللہ کی جلال اور ہیبت اور روب کو دیکھیں گے، اولو العزم رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جب اللہ کے جلال کو دیکھیں گے اور روب کو دیکھیں گے تو خوف سے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے. خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ تو مجھے بخش دے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا بس تو مجھے بخش دے. عام بھی یہی کہہ رہا ہوگا اور خاص بھی یہی کہہ رہا ہوگا بس تو مجھے بخش دے. صرف ایک واحد ہستی ہوں گی جن کو لقب ملا ہے رحمت للعالمین، وہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ تو میری ساری امت کو بخش دے. اس دن ہر نبی کو بھی قرب کی ضرورت ہوگی. اور آپ کو قرب کیسے مل جائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے گا اور سلام پڑھے گا وہ جنت میں میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب. کیونکہ میں حدیث کی تشریح تھوڑی لمبی کر دیتا ہوں تو میں یہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں.
اور وہ میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں، اور وہ میری امت کی طرف سے سلام۔ اللہ کے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک قرآن میں میرے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے لشکر کون؟ یعنی اللہ کے فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ اب اللہ پاک مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹی لگاتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے جو وحی لے کر آتے ہیں انبیاء کے پاس۔ اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام عذاب بھی لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے، ایسے ہی اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، ایسے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے، ایسے میکائیل علیہ السلام بادلوں کو ہانکتے ہیں، بادلوں کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ بادلوں میں بجلی چمک رہی ہوتی ہے، بادل گرج رہے ہوتے ہیں، تو یہ جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت میکائیل ان پر ہنٹر مارتے ہیں، ان کو ہانکتے ہیں کہ چلو فلاں جانب سے۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ ایسے منکر میں کیے ہیں، یہ قبر میں آتے ہیں، اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ منکر نکیر صرف دو فرشتے ہیں۔ ایسا نہیں، منکر نکیر ایک عہدہ ہے۔ جیسے ملک میں کئی ڈی ایس پی ہوتے ہیں، ایسے کئی منکر نکیر ہیں۔ منکر نکیر ایک رینک ہے، ٹھیک ہے، ایک درجہ ہے۔ تو اس درجے کے بہت فرشتے ہیں۔ ایسے لوگوں، اب ہمارے پاس جو فرشتے ہیں کرام کاتبین، یہ ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی صرف دو ہیں، یہ دو نہیں، یہ بھی ایک رینک ہے۔ کرام کاتبین کے درجے کے بھی بہت فرشتے ہیں۔ کرام کاتبین کیا کرتے ہیں؟ ہمارا حساب لکھتے ہیں۔ اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ 12 گھنٹے بعد چینج ہو جاتی ہیں۔ ان کا کیوں جی؟ فرشتے تھک جاتے ہیں تو ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے احکام ہے، اللہ کی مرضی۔ وہ جا کے اوپر نیک لوگوں کے اعمال علیین میں لکھ دیتے ہیں اور گنہگاروں کے اعمال سجین میں لکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو ان کی ڈیوٹیز بدلتی رہتی ہے۔ ایک انسان کے ساتھ 12 گھنٹے یعنی 24 گھنٹے میں 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے میں 20 یعنی 12 گھنٹے میں 10 فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ 10 چلے جاتے ہیں، پھر اگلے 10 آ جاتے ہیں، یعنی فجر کے وقت 10 آتے ہیں اور وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت اور 10 آ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ ایسے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن بھی ہے۔ رحمت کا فرشتہ ہمیں نیکی کی ترغیب دیتا ہے، زبردستی نیکی نہیں کرا سکتا۔ ایسے ہمارے ساتھ ایک شیطان جن بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ وہ بھی ہمیں برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، زبردستی گناہ نہیں کرا سکتا۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہم الزام لگاتے ہیں نا، ہر چیز کا الزام دوسرے پر، اپنی غلطی کا الزام دوسرے پر۔ کیسے؟ ان کا مجھ سے شیطان نے یہ گناہ کرا دیا۔ شیطان کو تو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی، کیوں اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ شیطان تو آپ سے گناہ نہیں کرا سکتا۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور حدیث میں؟ شیطان صرف برائی کا وسوسہ ڈال سکتا ہے آپ کے دل میں، آپ کے نفس میں برائی کا وسوسہ ڈالے گا، بس برائی کی ترغیب دے گا، بس زبردستی ہاتھ سے پکڑ کے گناہ کرا دیا تو آپ کا گناہ تھوڑی ہے، وہ تو شیطان کا ہے۔ ایسے ہی فرشتہ آپ سے زبردستی نہیں کہ مجھے توفیق مل جائے، جس سے پوچھے کاروبار کیسا ٹھیک چل، زبردست ٹھیک چل رہا ہے۔ اچھا نماز کیسی چل رہی ہے؟ حضرت صاحب دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے، توفیق دے، نماز شروع ہو۔ تو یہ سب ہمارے نفس کے دھوکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی توفیق مل جائے کہ فرشتے ہمیں زبردستی مصلی پہ کھڑا کر۔ یہ توفیق نہیں۔ توفیق کا معنی ہے اسباب کا مل جانا، اسباب کا مہیا ہو جانا۔
مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہے تو توفیق کیا ہوگی؟ نماز کا وقت ہے تو توفیق یہ ہوگی کہ آپ کے پاس وضو کا پانی ہے جس سے آپ وضو کر سکیں، غسل کا پانی ہے جس سے آپ غسل کر سکیں، یہ توفیق ہے۔ آپ کے پاس صاف لباس ہے، یہ توفیق ہے۔ آپ کا جسم صحیح سلامت اور صحت مند ہے، یہ توفیق ہے۔ آپ کے پاس پاک جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ توفیق ہے۔ پر ہماری توفیق یہ ہے جو ہم نے سمجھ رکھی ہے، جو ہمارے نفس نے دھوکہ دے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ولی اللہ یا نبی یا اللہ کریم زبردستی شاید ایسی کوئی طاقت دے گا کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ ایسی کوئی توفیق نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، موجود نہیں، ٹھیک؟ جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، یہ ٹیسٹ ہمارا ہے، یہ اللہ کریم کا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسانوں اور جن کو میں نے اپنی عبادت کے مطابق فرمایا ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے انسان اور جن کو میں نے آزمائش کے مطابق فرمایا ہے۔ یہ میں سب قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، حدیثیں نہیں پڑھ رہا کہ کوئی شخص کہیں ضعیف ہو سکتی ہے، یہ سب قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، پھر فرمایا میں نے انسان اور جن کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہ ٹیسٹ انسان اور جن کا ہو رہا ہے، آپ کا ہو رہا ہے، میرا ہو رہا ہے، یہ اللہ پاک کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا۔ اس نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، توجہ ہے۔ فلم دیکھتے وقت کبھی نہیں کہنا پڑتا توجہ ہے، گیم کھیلتے وقت، فیس بک یوز کرتے وقت کبھی نہیں کہنا پڑتا توجہ ہے۔ صرف یہ دینی معاملات نہیں کہنا پڑتا توجہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دو قسم کا اختیار دیا، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا۔ اب ہم چاہیں تو اپنے اختیار سے جو اللہ ہمیں اختیار دے چکا ہے ہدایت کا راستہ چن لیں، اور چاہیں تو گمراہی کا راستہ چن لیں۔ اگر ہدایت کا راستہ چن لیا تو اللہ کی عطا سے اور رحمت سے جنت، اور گمراہی کا راستہ چنا تو دوزخ ہے۔ تو اختیار تو آپ کو وہ دے چکا ہے، تو یہ ڈرامہ کس چیز کا لگا رکھا ہے؟ یعنی کھانا کھاتے وقت میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ وہ کس سے نہیں سنا کہ حضرت صاحب آپ دعا کریں اللہ مجھے کھانا کھانے کی ہدایت اور توفیق دے، اللہ مجھے بازار میں شاپنگ کرنے کی ہدایت اور توفیق دے، اللہ مجھے گیم کھیلنے کی ہدایت اور توفیق دے۔ یہ سب کام ہدایت اور توفیق کے بغیر ہی چل جاتے ہیں آپ کے۔ مطلب کیا ہے کہ نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ صرف نیکی کے معاملے میں ہم آگے کہتے ہیں کہ ہدایت اور توفیق نہیں ہے۔ تمام انبیاء بھیج دیے، وہ کس لیے بھیجے تھے؟ ہدایت کے لیے بھیجے تھے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، ہدایت دی، پھر 4 آسمانی کتابیں نازل ہو گئیں، سارے آسمانی صحیفے نازل ہو گئے، ابھی بھی مسلمان کو ہدایت نہیں مل رہی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہو، جو دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے یہ تو بری بات ہے، پر اس کا اتنا نقصان نہیں جو اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو کہ آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے اور توفیق نہیں ہے؟ ہدایت اور توفیق تو وہ دے چکا ہے۔ میں نے توفیق آپ کو ابھی ایکسپلین کر دی اور ہدایت آپ کا ایکسپلین کر رہا ہوں۔ اس نے تو آپ کو دے دی ہے ہدایت۔ تمام انبیاء ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، اور کیا کرنے آئے تھے؟ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے ہدایت کے لیے آئے تھے۔ یہ قرآن کریم جو میرے ہاتھ میں ہے یہ ہدایت کے لیے آئے تھے۔ یہ شادیوں پہ بچیوں کے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اس کو صرف عربی پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، سمجھ میں آئے گی تو عمل ہوگا۔ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے، دنیا کے ہر چیز کا طریقہ آتا ہے ہمیں، بس دین کے طریقے نہیں آتے۔ مہربانی کریں، رحمت کریں اپنے اوپر، جو اپنے اوپر رحم نہیں کرتا اس پر کوئی رحم نہیں کرتا۔
اللہ کریم فرماتا ہے رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے، گناہوں پر پردہ ڈالو تاکہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ دوسروں پر بھی رحم کریں۔ ہماری حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ ہم اپنے اوپر رحم نہیں کر رہے۔ تو ہدایت مل چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت آئے، صحابہ کرام آئے، تابع تابعین آئے، علماء حق موجود ہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں، کیسے ہدایت نہیں ملی؟ اس لیے یہ تو تھا صرف ایک وسوسہ اور دھوکہ، ثابت ہوا کہ ہدایت بھی اور توفیق بھی ہے، عمل کرنا باقی ہے۔ سب اچھے بیان ہو چکے، سب اچھے بیان نازل بھی ہو چکے اور ہو بھی چکے اور جاری بھی ہے، بس باقی رہ کیا گیا ہے؟ عمل کرنا۔ اصل کام تو رہ گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک تمنا ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کوشش۔ میری تمنا ہے کہ میرا ایک بڑا گھر ہو، میری تمنا ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو۔ اچھا میری تمنا تو ہے، پر تمنا کرنے سے یہ چیز مجھے مل جائے گی؟ تمنا ہے گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، پر تمنا کرنے سے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی نا، کوشش کرنے سے ملے گی۔ تو ہم سب کی جی پوچھیں، ہاں جی ہم سب کی تمنا ہے ہم اللہ والے بن جائیں، نیک ہو جائیں، اللہ کا قرب مل جائے، نبی پاک کا قرب مل جائے، نمازی ہو جائیں، حاجی ہو جائیں، یہ ہماری تمنا ہے۔ کون چاہتا ہے جی؟ کس کی تمنا نہیں ہے؟ تمنا تو ہے۔ کیوں بے وقوف بناتے ہو؟ گھر بیٹھ کیوں نہیں جاتے تمنا کر کے؟ روزی کیوں کمانے جاتے ہو؟ مطلب یہ فارمولہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ تمنا سے کام نہیں چلنا، کوشش سے کام بنے گا، پر دین کے معاملے میں تمنا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کس سے دھوکہ ہے؟ اللہ سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا، آپ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اور اللہ کو آپ کی اور میری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو اور مجھے۔ تو پہلے تمنا کریں اور پھر اس کی کوشش کریں تو چیز مل جاتی ہے۔ میں نے اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، یہاں سے یہ تشریح ادھر چلی گئی تھی، تو اللہ کا ایک لشکر ایسا ہے، پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کتنی قسمیں تھی، اب اللہ کے فرشتوں کا ایک ایسا لشکر ہے جن کی یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسی محافل کو، ایسی مجالس کو تلاش کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ میری طرف سے اور وہ میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ ایسی محافل میں جاتے ہیں، وہ اس محفل میں بھی آئے ہوں گے کیونکہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ قاسم تار نہ ہلا دینا، آرام سے بیٹھو۔ تو وہ اس محفل میں بھی آئے ہوں گے اس حدیث کی روشنی میں۔ تو اس محفل میں جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو جمع کریں گے، نماز کو جمع کریں گے، جمع کر کے حضور کے روضہ انور پر پہنچیں گے اور حضور کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعاؤں میں سے آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا میں اپنی دعاؤں میں چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف حصہ پڑھوں؟ یا رسول اللہ آدھے کام کوئی اور کر لیتا ہوں اور آدھا وقت آپ پر صرف درود پڑھوں گا۔
آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر تم زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3۔ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر تم زیادہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی تمام دعاؤں میں آپ پر درود شریف پڑھوں گا، یعنی ہر وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں۔ یا رسول اللہ آپ یہ چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری مہم کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر تم سارا وقت مجھ پہ درود پڑھتے رہو تو یہی تمہاری اصل مہم ہے، یہی تمہارا اصل کام ہے، اور یہی تمہارے لیے کافی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت اوس بن نواس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوا، اسی دن میں ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ جمعے کے دن ہی حضرت آدم پیدا ہوا، جمعے کے دن ہی وہ یہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں، اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی، اسی دن بے ہوشی ہوگی۔ تم اس دن مجھ پر باکثرت درود پڑھا کرو۔ تو خاص طور پر جمعے کے دن، ویسے تو روز پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں کس حالت میں پڑھ سکتے ہیں درود شریف؟ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف ہر حال میں قبول ہے، پر اگر کوئی ادب کو ذہن میں رکھتے ہوئے وضو کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بہت افضل ہے۔ تو یہاں جمعے کا دن بیان ہو رہا ہے کہ آپ درود پڑھنے کی بات ہوگی، تو تم اس دن مجھ پر باکثرت درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ کا جسم وسیلہ ہو چکا ہوگا۔ یہ صحابہ سوال کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ ہدایت بن گیا ہے سوال۔ آج بھی یہ پرابلم چل رہی ہے، اس سوال میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ وہ کیا کہ آپ کا جسم تو وسیلہ ہو جائے گا، یعنی جب ہم مر جاتے ہیں تو جسم گل سڑ جاتا ہے، تو آپ کا جسم تو وسیلہ ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ تو یہ سوال پوچھا انہوں نے، آپ نے فرمایا اللہ کے انبیاء، اللہ نے انبیاء کے اجسام کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں صحیح سلامت جسموں کے ساتھ زندہ اور حیات، اور ان کے جسم زمین پر کھانا حرام کر دیا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث پڑھی ہے، 1047 اس کا نمبر ہے۔ یہ اس لیے اس کا حوالہ کوٹ کیا ہے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ضعیف حدیث پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں۔ تو انبیاء کے جسم قبروں میں صحیح سلامت اور محفوظ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، کہاں گئے بتائیں؟ بیت المقدس، مسجد اقصی۔ انبیاء کے جسم تو گل سڑ گئے تھے، تمام انبیاء مسجد اقصی میں کیا کر رہے تھے؟ ان کا جی وہ روحانی طور پر آیا تھا، روحوں پر کوئی شریعت نہیں لگتی، یہ کہانی کسی اور کو جا کے سنانا۔ وہ روح اور جسم کے ساتھ آیا تھا، جسد مثالی کے ساتھ آیا تھا، وہ روحوں اور جسموں کے ساتھ مسجد اقصی آئے تھے۔ کوئی نبی کہاں دفن، کوئی شام میں دفن، کوئی اسرائیل میں دفن، کوئی عراق میں دفن، کوئی کرت، وہ سب کیسے جمع ہوئے تھے، صحیح سلامت کیسے آئے تھے؟ حیات تھے، زندہ تھے، تب ہی تو آئے تھے۔ روحوں کی جماعت کرانے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایک ہی ساتھ چلے جاتے، عالم ارواح میں چلے جاتے نا۔ عالم ارواح ہے وہ جگہ جو روحوں کا جہان ہے، وہاں جا کے نماز پڑھا دیتے، ساری روحوں کو ایک ساتھ ہی پڑھا دیتے۔ روحوں کی نماز نہیں ہونی تھی،
انبیاء کی نماز ہو رہی تھی، روح اور جسم کے ساتھ ہو رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جماعت کرائی. یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں جماعت کرائی. یہ ہمیں اس لیے نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں کیونکہ ہمارا دین کی طرف کوئی توجہ نہیں. سب سے بہترین وقت کا عالم جو موجود ہو، اگر وہ موجود ہو تو وہ جماعت کرائے. یہ قاعدہ اور قانون ہے. اگر اس پنڈال میں مجھ سے زیادہ اچھی قرات اور تجوید پڑھنے والا اور زیادہ علم رکھنے والا کوئی موجود ہے تو مجھے چاہیے کہ میں جماعت نہ کراؤں، وہ جماعت کرائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے حکم دیا گیا جماعت کرانے کا کیونکہ آپ تمام انبیاء سے زیادہ افضل اور زیادہ علم والے تھے. آپ سید البشر بھی ہوں اور سید الانبیاء بھی ہوں. آپ جب معراج پر جا رہے تھے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کام کرتے دیکھا تھا. کیا کرتے دیکھا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. پہلے وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور حضور اوپر سے گزرے. حضور اوپر سے گزرے اور ساتھ لے کے جانے والا گائیڈ کون تھا؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل سے آپ واقف ہیں، وہ فرشتوں کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسول ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور فرشتوں کے رسولوں سے بھی افضل ہیں. ہر نبی فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہے. وہ فرشتوں کے رسول تھے اور لے کے کہاں سے جا رہے تھے؟ ٹریک کون سا تھا؟ بدعت اور شرک والا ٹریک تھا، ہے نا. قبروں کے اوپر سے لے کر جا رہے تھے. اذان کے احترام میں تقریر بند کی جا سکتی ہے، پر جب یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، جب قرآن پاک کی تفسیر پڑھی جا رہی ہو تو پھر قرآن پاک کی تفسیر کو جاری رکھنا چاہیے. چلیں آپ کی تسلی کی ضرورت ہے.